نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نیکسٹ کوشچن 29 نمبر ہے عرفان علی بھائی کا۔ پوری سید کا اجماع اس بات پہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو پھر اجماع امت کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ اجماع امت رسول اللہ کی امت میں حجت ہے، اگلی امتوں میں اجماع امت حجت نہیں تھا، کیونکہ وہاں پہ جب بگاڑ آتا تھا تو نیا نبی آ جاتا تھا۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اجماع امت کی بات کر رہے ہیں نا، اجماع امت عیسیٰ یا اجماع امت موسیٰ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ 70,000 لوگ تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے بچڑے کو رب مان لیا تھا، 70,000 صحابہ تھے وہ۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے المستدرک للحاکم میں، المعجم الکبیر طبرانی میں، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ رہے گا، کیونکہ رسول اللہ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر یہ امت گمراہ ہو جاتی تو اس کو ہدایت کہاں سے ملتی؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دو آپ کو چیزیں ایسی دے دی ہیں، ایک آپ کی کتاب محفوظ ہوگی قرآن، اور اس میں امپلائڈ ہے کہ اس کو سپورٹیو سنت اور احادیث بھی محفوظ ہے، اور دوسرا امت کا اجماع جو اس کو ٹرانسفر کرے گا۔ اور اجماع کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت کی ایک رائے ہو اس معاملے میں، جیسا کہ پوری امت کی رائے ایک ہے کہ نمازیں 5 ہیں، پوری امت کی رائے ایک ہے کہ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ حج کرنے کے لیے آپ نے بغداد شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف، دیوبند شریف، نجف شریف، کربلا شریف نہیں جانا، مکہ شریف جانا ہے۔ وہ جو نجف اور کربلا کو مکہ مدینے کے بعد سب سے بڑا حرم مانتے ہیں، وہ بھی حج کرنے کے لیے مکہ شریف ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کعبے کے 7 پھیرے ہی لیتے ہیں۔ تو یہ ہے اجماع۔ نماز آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، یہ ہے اجماع۔ اور نماز کی بیسک سٹرکچر کے اوپر بھی اجماع ہے کہ ہر رکعت میں پہلے قیام ہوگا، قیام کے بعد رکوع، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، ہر رکعت میں 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، اور مغرب کی رکعت ہے تو تیسری رکعت میں بیٹھ کے سلام پھیرنا، یا سلام کے بغیر خروج بسنئی کے ذریعے، جس طرح اہل تشیع حضرات کے نزدیک تو سلام پھیرنا بھی اور دوسرے طریقے سے بھی اللہ اکبر کہہ کے بھی نماز کو مکمل کرنا، اس کے اوپر اجماع ہے کہ نماز مکمل کرنی ہے آپ نے کسی طریقے سے۔ تو بھائی اجماع یہ ہے، یہ نہیں ہے چند بندے بند کمرے میں بیٹھ کے اجماع کر لیں گے جی ہم نے کعبے میں 4 مصلے ڈال لیے اس پہ اجماع ہو گیا، یعنی امت کی جمعیت کو توڑ دیا، اس پہ اجماع کر لیا۔ تو اب کدھر گیا اجتماع؟ وہ اجتماع تو مار گیا 1517 سے 1917 تک، اور اب قیامت تک کے لیے مار گیا، کیونکہ اب تو 4 مسلوں سے کام نہیں چلے گا۔ حنفی بھی 2 ہو چکے ہیں، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، اللہ کے فضل سے الحمدللہ۔ مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ یہ 2 ٹکڑے ہوئے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ سب کی سب بدعت تھی، ان کا غرور ٹوٹا ہے۔ جی ہماری سلطنت عثمانیہ میں حکومت تھی، ہم نے باقیوں کے بھی مسئلے ڈالے ہوئے تھے۔ باقیوں کے کہاں سے ڈالے ہوئے تھے آپ نے؟ شیعہ کو تو کوئی مسئلہ نہیں دیا ہوا تھا، اہل سنت میں بھی جو اہل حدیث تھے ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں دیا ہوا تھا آپ لوگوں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے اسے جو ہے نا وہ بحر عرب کے اندر پھینک دیے تمہارے سارے مسئلے، قیامت تک کے لیے ختم، فینش، الحمدللہ۔ ہماری ویڈیوز کے بعد تو آپ بھول جائیں آپ ویسے ہی۔ جی نیکسٹ۔